آپ جیسا کہ نقیب محفل سے سن چکے ہیں کہ آج کی محفل کا عنوان ہے قیامت کی نشانیاں۔ مجھے آج قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے پابند کیا گیا ہے۔ ویسے بہت خوبصورت گفتگو حضرت پیر سید سراج الدین مدنی بخاری متضل لہ العالی نے فرمائی، اور انہوں نے بڑے خوبصورت لب و لہجے میں ناصحانہ انداز میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ یقیناً ہماری حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ اگر میں بہت بڑا خطیب، بہت بڑا محقق، بہت بڑا ادیب اور بہت بڑا جو ہے وہ عالم فاضل بھی ہوتا تو اس دربار کے اندر مجھے لب کشائی کی جسارت کیا ہو سکتی تھی؟ جہاں بڑے بڑے لوگ، محبوب الہی کی کا دربار وہ دربار ہے جہاں حضرت بندہ نواز گیسو دراز جیسی ہستیاں، جہاں نصیر الدین چراغ دہلوی جیسی ہستیاں، جہاں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسی ہستیاں غلاموں کی طرح آتے ہیں، میں وہاں بھلا اتنا علمی بے مائگی کے احساس کے ساتھ کس طرح انداز تخاطب اور خطابت کی جولانیوں کے ساتھ آ سکتا تھا؟ اگر میں بہت کچھ بھی ہوتا تو بھی مجھے یہ زیب نہ تھا، چہ جائے کہ میں کچھ بھی نہیں، بس اس امید پر کچھ ٹوٹے پھوٹے بے تکے الفاظ، بے جوڑ الفاظ اس امید پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ میں اپنے مرشد، اپنے مخدوم سیدی محبوب الہی کی بارگاہ میں سبق سنانے کے لیے آیا ہوں۔ کاش کہ وہ نظر کرم فرما دیں اور میرے سبق کو قبول فرما لیں تو میرے لیے دنیا میں سرخروئی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ثابت ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت جو ہے، قیامت کیا ہے؟ قیامت دراصل آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا آغاز ہے اور پھر جب وہ چیز مکمل شباب کو پہنچتی ہے تو اس کا اینڈ ہوتا ہے، اس کا انجام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر روزانہ صبح کو سورج نکلتا ہے، شباب پر آتا ہے اور اس کے بعد ڈوب جاتا ہے۔ روزانہ کلیاں مسکراتی ہے، پھر اس کے بعد وہ شباب پر آتی ہے اور ہمیشہ کے لیے مرجھا جاتی ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روز جو ہے وہ ہر پہلی تاریخ کو چاند طلوع ہوتا ہے اور پھر 14ویں کا چاند بدر کامل ہونے کے بعد گھٹتے گھٹتے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے ہر چیز پر ایک وقت آنے والا ہے، کیا کہ ہر چیز کا خاتمہ ہونا ہے۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی ذات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، سب فنا ہو جانے والے ہیں۔ یہ قیامت کیا ہے؟ دراصل عقیدہ قیامت جو ہے وہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قیامت یہ ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہے۔ قیامت جب آئے گی تو ستارے آپس میں ٹکرائیں گے، قیامت جب آئے گی آسمان پھٹ پڑے گا، قیامت جب آئے گی زمین کے زلزلے جاری ہوں گے، زمین پر زلزلے آئیں گے۔ قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے زلزلے کا حال یہ ہوگا کہ جب زمین پر زلزلے آئیں گے تو زمین اپنے نیچے کے مادے اوپر کی طرف انڈیل دے گی، زمین انسانوں کے اعمال کی خبر دے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر آیا ہے اللہ اکبر، جب قیامت آئے گی تو پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، قیامت آئے گی تو اللہ اکبر دریاؤں کا خاتمہ ہو جائے گا، قیامت آئے گی تو حمل والی اٹھنیوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے، قیامت آئے گی تو ایسی آواز اور چنگھاڑ ہوگی کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ پڑیں گے۔ قیامت اچانک آئے گی اور آپ نے جو ہے وہ سنا حضرت سے کہ قیامت جو ہے ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو جمعہ کے دن عاشورہ کے روز آئے گی، لیکن قیامت تو آئے گی مگر قیامت کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہے کہ جب ان نشانیوں کو دیکھو تو اندازہ کر لو کہ قیامت قریب ہے۔ قیامت جب آئے گی پہلی بات تو یاد رکھیں مسلمانوں کے ہوتے ہوئے قیامت نہیں آئے گی، مومنوں کے ہوتے ہوئے قیامت نہیں آئے گی، یعنی قیامت مسلمانوں پر نہیں آئے گی، قیامت جن پر آئے گی ان پر آئے گی لیکن مسلمانوں پر قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے جب تک زمین پر مسلمان موجود ہوں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ مگر
मगर क़यामत की कुछ निशानियां हैं। अब उस निशानियों को आप तीन जो है वो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो ये उनकी जो बड़ी निशानियां हैं, यानी कि जो बिल्कुल करीब क़यामत जाहिर होगी। एक वो निशानियां हैं जिसको आप जो है यानी कि दरमियाने दर्जे की निशानियां कह सकते हैं, और एक वो है जो छोटी निशानियां हैं। एक बात याद रखें, जब भी क़यामत की निशानी बयान होती है तो क़यामत की हर निशानी को लोग बुरी नजर से देखते हैं। हालांकि ये बात याद रखें, क़यामत की हर निशानी बुरी नहीं है। कुछ निशानियां क़यामत की अच्छी भी है। बल्कि आपको ये बताऊं मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुजूर अलैहिस्सलाम की बैसत, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद खुद भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इसीलिए मेरे आका को, अपने नबी को नबी आखिरुज़्ज़मान कहते हैं, यानी आखिरी जमाने का नबी। यानी अब हमारे नबी के बाद अब कोई नबी और नहीं है, आका है, उसके बाद क़यामत है। यानी हुजूर की आमद भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क़यामत की निशानियां बयान फरमाई, लेकिन उससे पहले एक बात अर्ज़ करूं, आप क़यामत की निशानियां सुनते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं। क़यामत की निशानी बयान हो रही है, लेकिन किसी रिवायत में हमें यह नहीं मिलता कि जिब्रील ने आकर हुजूर अलैहिस्सलाम को बताया हो, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान ये है, वो क़यामत की निशानियां बयान करते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है, अल्लाहु अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म नुज़ूले जिब्रील का मोहताज नहीं है। अल्लाह जब चाहता है कभी जिब्रील के जरिए से इत्तला देता है, और जब चाहता है बगैर जिब्रील के इत्तला देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुर्से मुक़द्दस, फैज़ाने आज़म महबूब इलाही, साहिबे सज्जादा। बल्कि बातें तो वो हैं जिससे जिब्रील को भी खबर नहीं होती और महबूब को आगाह किया जाता है। इसी को मेरे इमाम कहते हैं, गुंजे जो चटके थे माँ अवहादना के बाग में, गुंजे जो चटके थे माँ अवहादना के बाग में, बुलबुले सिदरा तक उसकी बू से भी महरूम नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गुलामों से और कनीजों से मशवरे लिए जाएंगे, मशवरे गुलाम और कनीजों से लिए जाएंगे, और छोटी छोटी उम्र के लोग तकरीरें करेंगे मिंबर होकर। छोटे छोटी उम्र के लोग खुतबा और मुकर्रिर बनेंगे, मेरी बात नहीं, छोटी उम्र के लोग खिताबात करेंगे। इकबाल इसको कहते हैं, तब बरकी न रही, शोला मकाली न रही, तब बरकी न रही, शोला मकाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीने गजाली न रही, रह गई रस्मे अज़ा, रूहे बिलाली न रही, और वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही। जब छोटे छोटे छोकरे तकलीफ करेंगे तो फिर पुख्तगी कहां से आएगी? तो ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है। और फिर ये भी फरमाया, मुकर्रिर बढ़ जाएंगे, उलमा कम होंगे, इल्म वाले कम होंगे, मुकर्रिर लोग ज्यादा होंगे। ये भी क़यामत की निशानियों में से निशानी है। इल्म वाले उठेंगे, खुतबा का दौर दौरा होगा। आप देखें यूट्यूब पर, ऐसा लगता है जैसे बाढ़ आई है खुतबा की, और उसमें फिर कोई सहाबा को गाली दे रहा है, कोई अहले बैत को उनकी खताओं को गिना रहा है, कोई अंबियाए किराम के की खताओं का, उनकी अजमतों का इनकार कर रहा है, कोई सहाबे किराम का हिसाब किताब लेने खुद ही बैठ गया है। क़यामत से पहले क़यामत है, और उनकी उम्रें तो देखो, कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 25 साल का। हालत ये है कि होंठ देखकर ऐसा भी नहीं लगता कि जैसे इनके दूध के होंठ अभी खुश्क हो गए हों। और ये बात किस पे कर रहे हैं? सहाबा की अज़मत पर। बात किस पे कर रहे हैं? अल्लाह पर, अहले बैत अत्हार पर। अहले बैत अत्हार की अज़मत को रिवायात मौज़ूआ के जरिए से उड़ाया जा रहा है, हंसी उड़ाई जा रही है। औलिया अल्लाह की करामतों को कहानी किससे कहे जा रहे हैं? क्या हो रहा है? और आप हैं अवाम, उनका हाल ये है जैसे ऑटो स्टेशन पर कोई बंदा चांदनी चौक जाने के लिए निकला, तो ऑटो वाले कैसे करते स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर,
کہتے چلو میری رکشا میں بیٹھو، چلو میری رکشا میں، چلو میری رکشا میں، یہاں تک کہ کوئی جھولا بھی چھین لیتا ہے، چلو چلو میں اٹھا کے لے جاتا ہوں، کہاں جانا ہے؟ چاندنی چوک جانا ہے، محبوب الہی جانا ہے، چلو میں لے کے۔ ایک آدمی ہے 50 رکشا والے ہیں، تو آدمی سوچتا ہے جاؤ بھائی اتنا تنگ نہ کرو، میں کسی کی رکشا میں بیٹھتے ہیں۔ یہ حالات ہیں۔ تو ایسے ہی مقرروں کی بھرمار ہے، سنیں کس کو فالو کریں؟ لچھے دار تقریر پر، کسی کی بھی تقریر ہو، اگر جذباتی ہو، لچھے دار ہو، خوبصورت ہو، حسین ہو، چاہے ہنسانے والی ہو، چاہے رلانے والی ہو، چاہے ادبی جواہر پاروں سے مزین ہو، کس کو سن کے فالو کریں؟ جس کی بھی بات سنو، محبوب الہی، غریب نواز، قطب الدین بختیار کاکی، غوث اعظم، مخدوم سمنا، مجدد الفسانی، امام اہل سنت، ان بزرگوں کے نظریات کے سامنے اس کو رکھو۔ اگر انسان بزرگوں کی بولی کی طرح بولی بول رہا ہے تو عمر نہ دیکھو، حسب نہ دیکھو، نسب نہ دیکھو، علاقہ نہ دیکھو، خطہ نہ دیکھو، جو تمہارے بزرگوں کی بولی بیان کر رہا ہے اس کی بولی کو مان لو۔ جو تمہارے بزرگوں کی بولی کو چھوڑ چکا ہو پھر اس کی خطابت نہ دیکھو، اس کی لچھے دار تقریر نہ دیکھو، اس کو ریجیکٹ کر دو۔ جو تمہارے بزرگوں کے نظریات کو ریجیکٹ کر چکا ہے اس کو جو ہے دفن کر دو، اس کے نظریات کو دفن کر دو جو تمہارے بزرگوں کے نظریات کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں قیامت کے دن کسی خطیب کے ساتھ نہیں اٹھنا، کسی امیر کے ساتھ نہیں اٹھنا، کسی مبلغ اور داعی کے ساتھ نہیں اٹھنا۔ ہماری تمنا تو یہ ہے کہ قیامت میں اٹھے تو نظام الدین اولیاء کے ساتھ اٹھے، ان کے نانا جان کے ساتھ اٹھے، سبحان اللہ، اور یہ اسی وقت ہوگا۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ تو فرمایا ہو جائیں گے لوگ، نفس کا شکار ہو جائیں گے، یعنی لوگ جو نفس کہے گا اسی میں ڈوب جائیں گے۔ نفس کہہ رہا ہے فجر میں سوتا پڑا رہے، انسان سو رہا ہے۔ نفس کہہ رہا ہے حرام کھا، انسان کھا رہا ہے۔ آئی فون لینے کی اوقات نہیں لیکن دوستوں نے آئی فون لے لیا ہے تو اب چوری کر کے لینا چاہتا ہے، اس لیے کہ دوستوں میں سر نیچا نہ رہے۔ اس لیے نفسانی خواہشات کے لیے آدمی کیا کچھ نہیں کر رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوستوں میں جھوٹی شہرت پانے والوں، اپنے خدا کو ناراض نہ کرو۔ آئی فون میں عزت نہیں ہے، اچھے کپڑوں میں عزت نہیں ہے، اچھے مکانات میں عزت نہیں ہے، بڑی بڑی دکانوں میں عزت نہیں ہے۔ عزت کس چیز میں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر عزت فون میں ہوتی، عزت لباس میں ہوتی، عزت محل میں ہوتی، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، دلی آنے کے بعد محبوب الہی کی مسجد تو بتائی جا رہی ہے، محبوب الہی کی خانقاہ تو بتائی جا رہی ہے، محبوب الہی کا گھر کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، محبوب الہی نے کہاں محل بنایا تھا؟ قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی کا محل کہاں ہے؟ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کا محل کہاں ہے؟ آپ مجھے بتائیں ان کے محلات کہاں ہے؟ آپ کہیں گے محل نہیں بنایا اس لیے کہ یہ جانتے تھے محلوں سے عزت نہیں ملتی، خدا کی رضا سے عزت ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے حرام کی طرف مجھے ناموں سے کچھ مہلت دے دے تو تھوڑی بات میں کچھ وقت بچ جائے تو میں آپ سے بات کر سکوں، اس لیے کہ یہ کوئی کمپٹیشن کا مقابلہ تو نہیں، سبق سنانے کے لیے آئے ہیں تو پھر سبق ہی سنانے دیجئے، تھوڑی بات سن لیں تو نفسانی خواہشات کا لوگ شکار ہوں گے۔ نفس اتنا خراب ہے، نفس اتنا خطرناک ہے جو انسان کو تباہ کرتا ہے۔ نفس کیا ہے آپ کو بتاؤں، سب کو شیطان نے بگاڑا۔ شیطان سے پہلے کون سا شیطان تھا جس نے شیطان کو بگاڑا؟ سب کو شیطان نے بگاڑا، شیطان کو اس کے نفس نے بگاڑا۔ رمضان المبارک میں شیطان قید ہو جاتا ہے، نفس قید نہیں۔ شیطان کبھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، نفس کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ نفس بڑا ہلاک کرنے والا ہے نفس۔ اسی لیے خانقاہوں کی تعلیم میں پہلی تعلیم یہ ہے نفس کو کچھ اپنی آواز کو فنا دے۔ ہم لوگ خلافتوں کی بات کرتے ہیں تو خلافت دینے سے پہلے آج کل ہم لوگ کہتے ہیں چلے روزے رکھیں اور یہ کریں اور یہ کریں، اچھی چیز ہے۔ میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے، اپنے بزرگوں سے بھی سنا، محبوب الہی تو کسی کو خلافت دیتے تو کہتے جا
फला मस्जिद के दरवाजे में बैठ के लोगों के जूते संभाल, जूते सीधी कर, जो इस्तिंजा करते हैं उनके ढेले जा करके धुल दे, वजह ताकि अना फना हो जाए, ताकि नफ्स कुचल दिया जाए। जब तक बेनफ्स लोग रहे उम्मत में फिरके नहीं रहे, जब तक बेनफ्स लोग दुनिया में रहे उम्मत में फिरके नहीं रहे। जब नफ्स वाले आ गए तो दुनिया फिरकों में तकसीम हो गई, इसलिए कि दिल वहदत चाहता है और नफ्स तफरीक चाहता है। इसलिए कि दिल पर खुदा की तजल्ली है और नफ्स पर शैतान का गलबा है, तो शैतान तो इंतशार चाहता है और रहमान इत्तेहाद चाहता है। जब तक अहले दिल थे उस वक्त तक फिरके नहीं थे। यही खानकाह महबूब इलाही की जिनके कदमों में मलिक शोरा दूतिए हिंद हजरत अमीर खुसरो सो रहे हैं, उनके एक मकतूब में वो लिखते हैं, हमारा मुल्क हिंदुस्तान ऐसा है जिस मुल्क की दरिया की मछली भी सुन्नी है। सुभान अल्लाह। हजरत अमीर खुसरो ने लिखा, यानी कि जब तक अहले हवा अहले नफ्स नहीं थे, यहाँ की दरिया की मछलियों पर भी अहले इश्क का रंग था, इसलिए कि रहते अहले दिल थे। तो जब तक अहले दिल रहे उम्मत फिरकों से बटी रही। जब से अहले नफ्स ने अहले दिल की जगह पे कब्जा किया, और काबों के नशेमन पे है जागों का बसेरा। जब से अहले दिल की मसनदों पर अहले नफ्स आ गए, फिर उम्मत इंतशार का शिकार हो गई। आप कहेंगे नफ्स और दिल में फर्क क्या है? तो हालांकि क़यामत की निशानी उन्वान है, लेकिन आप कहेंगे कुछ ये भी तो समझा दे। हालांकि मैं खुद समझाने के काबिल नहीं, लेकिन तवज्जो करें, नफ्स और दिल में फर्क क्या है थोड़ा समझ लें, अभी समझ में आएगी। हजरत मालिक इब्ने दीनार एक सफर में, एक छोटा सा बच्चा, हालांकि बच्चा भी कहना मुझे गवारा नहीं है, एक छोटा शहजादा, छोटा भी कहना गवारा नहीं है, क्योंकि आगे आप सुनेंगे तो आपको खुद भी गवारा नहीं। यूं कह लूं, एक कम उम्र शहजादा लकड़ियां चुनता है और रोता जाता है। मालिकुद दीनार उस खूबसूरत से छोटे से कम उम्र शहजादे को देखते हैं और देख करके ख्याल आता है बच्चा कितना खूबसूरत है, चलो सलाम कर लेते हैं। ख्याल आया, अरे छोड़, इतना सा बच्चा है, इसको क्या सलाम करें, इसको क्या सलाम करें। निकल गए आगे, आगे निकले, फौरन ख्याल आया